یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اور اس وقت حج کا موسم تھا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کے ارد گرد آپ کے سارے شاگرد موجود تھے۔ تو اس شخص نے آ کر حضرت عبداللہ بن عمر سے سب کے سامنے یہ سوال کیا، مجھے بتائیں کہ حضرت عثمان بن عفان، اس نے 3 سوال کیے۔ حضرت عثمان بن عفان احد والے دن جب صحابہ پر حملہ ہوا یک بارگی کفار کی طرف سے، تو 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ ان میں کچھ صحابہ پیچھے ہٹے تھے، ان میں عثمان بن عفان تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا تھے، کہا کہ حضرت عثمان بدر میں موجود تھے؟ فرمایا کہ نہیں تھے۔ کہا کہ صلح حدیبیہ میں بیت رضوان میں تھے یا نہیں تھے؟ فرمایا نہیں تھے۔ وہ شخص خوش ہو گیا، نعرے لگانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا میری بات سن، اب ہم تم کو تمہاری بات واضح کریں گے۔ تم نے پوچھا کہ حضرت عثمان بن عفان احد میں تھے یا نہیں تھے، جو صحابہ پیچھے ہٹے تھے، تو کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو معاف فرما دیا ہے کہ جو احد والے دن پیچھے ہٹ گئے تھے؟ اور پھر تو نے پوچھا کہ حضرت عثمان بن عفان بدر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کر رہے تھے، اس وقت حضرت عثمان میدان میں موجود تھے یا نہیں تھے؟ تو کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں کہ اس وقت حضرت عثمان بن عفان کی زوجیت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں، اور وہ بدر کے موقع پر بیمار تھیں؟ تو میرے آقا نے حضرت عثمان بن عفان کو حکم دیا کہ آپ حضرت رقیہ کی تیمارداری فرمائیں، اور فرمایا کہ ان کی تیمارداری کرنے کی وجہ سے آپ کو بدری ہونے سے محروم نہیں رکھا جائے گا، بلکہ آپ کو بدری ہونے کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کو غزوہ بدر کا مال غنیمت بھی ملے گا۔ گویا کہ میرے آقا نے پہلے سے جنگ کے فتح ہونے کی غیب کی خبر دے دی، اور فرمایا کہ کیا تمہیں یہ بات معلوم نہیں کہ تم بیت رضوان کی بات پوچھتے ہو کہ 1400 صحابہ اس وقت موجود تھے، اور اس وقت حضور مکے میں عمرہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، اور اس وقت کفار قریش مکے میں آنے سے میرے آقا کو روک رہے تھے۔ تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے، اس وقت 1400 صحابہ میں سے حضرت عثمان بن عفان کو مکہ بھیجا، اور جب یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں، تو میرے آقا نے پھر بیعت لی صحابہ سے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان اللہ اور اس کے رسول کے دین کے کام کے لیے گیا ہے، اور فرمایا یہ سیدھا ہاتھ، حضور نے فرمایا یہ میرا عثمان کا ہاتھ ہے، اور حضور نے فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اور یہ میں عثمان سے بیعت کرتا ہوں۔ پھر سارے صحابہ نے یہ بیعت لی تھی کہ ہم حضور مر جائیں گے، لیکن ہم اب جو ہے وہ کفار قریش سے جنگ کریں گے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سارے جو اس کے ذہن میں شبہات تھے دور کر دیے، تو فرمایا کہ اب تم جا سکتے ہو، اب تمہاری بات واضح ہو گئی۔ ترمذی کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک جنازہ آیا، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کا جنازہ کوئی اور پڑھا دے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ ایسا کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے۔ صحابہ نے عرض کی کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ یہ عثمان سے بغض رکھتا ہے، عثمان سے یہ بغض رکھتا ہے، اناد رکھتا ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر غضب فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضرت عثمان بن عفان سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔